بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ خواتین اپنے مخصوص ایام میں جادو جنات کے حملوں سے کیسے بچ سکتی ہیں۔ بعض خواتین اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتی اور ہم اذکار بھی نہیں کرتی، تو اس وجہ سے ان دنوں میں ہمارے اوپر زیادہ حملے ہوتے ہیں۔ تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ ایک فطرتی عمل ہے، تو اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ لیکن مسئلہ تب خراب ہوتا ہے کہ جب خواتین ان دنوں میں نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی، قرآن کو ہاتھ تو نہیں لگانا ہوتا، روزے تو نہیں رکھنے ہوتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین جو حفاظتی پڑھائی ہے اس کو بھی چھوڑ دیتی ہے، صبح شام کے اذکار بھی نہیں کرتی۔ اگر خواتین صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان کا اہتمام ان دنوں میں بھی کریں، تو انشاءاللہ خواتین جادو جنات کے حملوں سے محفوظ رہیں گی اور بچ سکیں گی۔ اب دیکھیں کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگانا منع ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ ناپاکی کی حالت میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤ۔ اس کو چھونا منع ہے، لیکن اس کو پڑھنا تو منع نہیں۔ آپ زبان سے اذکار کرنے ہیں آپ نے تو کر سکتی ہیں، جیسا کہ روایات میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آتے ہیں تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی چیز کا حکم دیتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز پکڑائیں، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول میں حیض میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں تو حیض نہیں۔ مطلب کیا تھا کہ تم کام تو کر سکتی ہو، وہ تو ایک فطرتی عمل ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر بیٹھے ہوئے تھے تو حجرے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایام میں ہوتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں اپنا سر کرتے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین جس طرح معمول کے کام ہیں وہ کر سکتی ہیں، اذکار بھی کر سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب صبح کا وقت ہو، اگر مرد اور عورت جنبی حالت میں ہو اور ادھر سے سحری کا بھی وقت ختم ہو رہا ہو، تو سب سے پہلے وہ سحری کر لیں، اور اسی طرح عورت سحری بنائے اور اسی طرح مرد سحری کرے وضو کر کے، تو اس کے بعد وہ غسل کر سکتے ہیں، غسل جنابت۔ تو اسی طرح اگر کسی نے غسل جنابت کرنا ہو اور سحری کا وقت کم ہو تو پہلے وہ سحری کھا لے اور اس کے بعد وہ غسل جنابت کرے۔ تو ان تمام روایات اور دلائل سے پتہ یہ چلتا ہے کہ خواتین جادو جنات کے حملوں سے اس وقت تک نہیں بچ سکتی جب تک وہ حفاظتی پڑھائی نہیں کر سکتی۔ تو اس لیے حفاظتی پڑھائی کریں، ان دنوں میں بھی جو اذکار ہیں ان کی پابندی کریں۔ اگر آپ کتاب کے اوپر سے دیکھ کے پڑھتے ہیں تو کوئی اس کے اوپر لیمینیشن کروا لیں، یا آپ کے پاس کوئی پیپر ہے اذکار والا تو اس کے اوپر لیمینیشن کروا لیں۔ اگر آپ کو زبانیں یاد ہیں تو پھر آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہتر عمل ہے کہ آپ صبح شام کے اذکار کی پابندی کریں، ان دنوں میں بھی پڑھائی کریں، حفاظتی پڑھائی کریں، تو انشاءاللہ آپ جادو جنات کے حملوں سے محفوظ رہیں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میں ہر قسم کے سرکش شیاطین سے، جادو سے، جنات سے محفوظ فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔